باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، مائی کلاس فیلوز اینڈ مائی فرینڈس، ہاؤ آر یو؟ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، اور آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں نموئی طریقہ ڈیولپمنٹ میتھڈ۔ یہ ہمارا ویڈیو سٹارٹ کرنے لگے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو جلد از جلد آپ کے پاس پہنچ جایا کرے، اور آپ میری ویڈیو کو بالکل ترتیب کے ساتھ میری ہر ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور سائیکالوجی کی اس بک کو سمجھ سکیں۔ جب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو میری ہر ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ جب تک آپ اپنے شیڈول کے مطابق کام نہیں کرو گے، آپ کی تیاری کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج پڑھنے لگے ہیں نموئی طریقہ ڈیولپمنٹ میتھڈ۔ نموئی طریقے کو روزنامچے کا طریقہ ڈے بک میتھڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، ڈے بک میتھڈ مینز روزنامچے کا طریقہ۔ فار ایگزامپل، جو بھی آپ کی روز کی باتوں کو ایک ڈائری میں جب کنورٹ کر دیا جائے نا، روز کی ڈیٹ پہ آپ کی روز کی کارکردگی کو لکھا جائے، روزانہ کی جو آپ کی ریگولر روٹین ہوتی ہے ان سب کو روز ایک بک پہ لکھا جائے، کوئی ڈائری پہ لکھا جائے، تو وہ ڈے بک میتھڈ ہو جاتا ہے۔ ماضی میں سے وراثتی طریقہ جینٹک میتھڈ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ طریقہ عموماً بچوں کے مطالعے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بچے کی نشوونما کا بغور مشاہدہ کرنا اور متعلقہ معلومات جمع کرنا نموئی طریقہ کہلاتا ہے۔ بچے جب پیدا ہوتے تھے، فرسٹ سے لے کے اینڈ تک، مطلب اس کی ساری ڈیٹیل لکھی جاتی تھی، اس کا نام، اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کی ہر بات لکھی جاتی تھی، تو وہ نموئی طریقے کے نام سے اس وقت جانا جاتا تھا۔ اس میں بچے کی نشوونما کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کا مفصل مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً بچے نے کب بیٹھنا شروع کیا، کھڑا ہونا اور چلنا کس عمر میں شروع کیا، پہل کون سا لفظ بولا اور روانی سے گفتگو کب شروع کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے میں بچے کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے معلومات اور صحت اور بیماری وغیرہ کے تمام تفاصیل کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کے اس ریکارڈ سے فرد کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے مختلف مراحل کا تعین کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ سائیکالوجی میں چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے پاس ذہنی مریض آتا ہے تو اس کی ڈے بک میتھڈ، روزنامچے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈے بک اس کے بارے میں جو اس کا ہوتا ہے نا ڈیولپمنٹ میتھڈ، اس کی ساری وہ روزانہ کی وراثتی طریقے کی چال چلن پوچھی جاتی ہے، ساری باتیں پوچھی جاتی ہے، جس سے ہمارا وہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں اس کی مرض کا تعین کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ خصوصی بچوں کی نشوونما اور آموزش کے لیے طریقہ بہت مفید ہے۔ اگر تعلیمی اور نموئی ماہرین نفسیات یا معلومات اکٹھی کریں تو بہت مفید ہوتی ہیں۔ جسمانی اور ذہنی معذوری کی صورت میں بچے کی روانگی کی کارکردگی کا مشاہدہ اور موازنہ اس طریقے کی مدد سے کیا جا سکتا ہے، بآسانی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بچے معذور ہوتے ہیں نا، ڈفرینٹ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، ان سب کے لیے یہ جو میتھڈ ہے یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جب تعلیمی اداروں میں اساتذہ ہر روز اپنی کارکردگی ایک رجسٹر پر درج کرتے ہیں تو وہ روزنامچے کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم دیکھا ہوگا تعلیمی اداروں میں، آپ کے سکولز میں، آپ کے کالجز، یونیورسٹیز میں ہر روز آپ کا کارکردگی جو آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ آپ کے رجسٹر پر درج کرتے ہیں۔ مطلب آج بچوں کو یہ پڑھایا گیا، آج فلانا بچہ آیا تھا تو فلانا نہیں آیا تھا، وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ روزنامچے کے طریقے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقے میں معلومات حاصل کر کے کئی ذیلی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً تولی، عرضی اور بین الاقوامی بین الثقافتی طریقہ۔ فرسٹ آف آل ہم اس میں پڑھ لیں گے تولی طریقہ، لیگوٹیشنل میتھڈ۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس میں تحقیق اور مطالعے کا عمل طویل مدت تک جاری رکھا رہتا ہے۔ اس طریقے میں نمونہ آبادی منتخب کرنے کے بعد اس کا مطالعہ مختلف وقفوں سے متحد بار کیا جاتا ہے۔ نشوونما کے مختلف ادوار پر مختلف اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اور مقبول طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کو نموئی مراحل اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا وہ نارمل بچوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں یا ذہنی مریض خواتین کے بچے کون سے نفسیاتی آغاز کا شکار ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے مطالعات کئی سال تک جاری رہتے ہیں۔ اس میں بیسکلی بتایا یہ جا رہا ہے نا کہ جب ہم کسی بچے کا مطالعہ کرتے ہیں کہ بچہ کون سی حرکت کرتا ہے، کس طرح کی حرکت کرتا ہے، ان سب کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے ابھی پیچھے پڑھایا بھی کہ کیا وہ نارمل بچوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں یا ذہنی مریض خواتینوں کے بچے جو ذہنی مریض ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کے آگے سے جو بچے ہوتے ہیں وہ کون سے نفسیاتی آغاز کا شکار ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے مطالعات کئی سال تک جاری رہتے ہیں۔ عام حالات میں پہلی سے 10ویں جماعت تک بچوں کا مشاہدہ مطالعہ کرنے کے لیے تولی طریقہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے بچوں کے لیے تولی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تولی طریقے میں معمول کا کردار تسلسل میں جانچا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نشوونما کے علاوہ تعلیمی صنعت اور طب کے شعبوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شیر و فریضہ کے مریض ماؤں کے بچوں کا مطالعہ کرنے کے لیے تولی طریقہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ورثے اور ماحول کے اثرات کا تجزیہ کرنے کے لیے جڑواں سے لے کر بالغ بچوں پر بھی تولی تحقیقات کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی عرضی تحقیق طریقہ۔
کراس سیکشنل میتھڈ، یہ تولی طریقے کا متبادل ہوتا ہے۔ اس میں طویل عرصے تک مطالعہ نہیں کیا جاتا، جس عرصے میں یا دورانی کا مطالعہ کرنا ہو اس کی مناسبت سے مختلف درجوں کے افراد کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح ہر درجے کا مطالعہ بیک وقت ہی کر لیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں پہلی سے 10ویں جماعت تک کا مطالعہ کرنے کے لیے 10 سال انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ پہلی سے 10ویں کی طلبات کا انتخاب کرنے کے بعد بیک وقت ان کا مطالعہ کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً بصارت سے محروم افراد کی تعلیمی دورانی کا مطالعہ کرنا ہو تو مختلف درجوں کی بصارت سے محروم افراد کا مطالعہ کرنے کے بعد ان سب کا مطالعہ ایک ہی وقت میں کر لیا جاتا ہے۔ ہمارا جو عرضی طریقہ ہے نا، اس میں ہمیں اتنا زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا۔ جسٹ ہم نے جس چیز کا مطالعہ کرنا ہے فوراً ہی اس کے بارے میں ہم ڈفرینٹ قسم کے اس کے بچے اٹھاتے ہیں، ان ساروں کے ڈفرینٹ ایک بچے اٹھاتے ہیں، ان ساروں پہ بیک وقت مطالعہ کر کے ساروں کا مطالعہ ایک ساتھ دے دیتے ہیں۔ اس طریقہ تحقیق میں طویل دورانیے پر مشتمل معلومات تحقیقات پر بہت کم عرصے میں مکمل کی جا سکتی ہے۔ مثلا پیدائش سے لے کر بلوغت تک نشوونما کا مطالعہ ہر عمر کے معمول کی مدد سے تھوڑے سے عرصے میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے پیدائش سے بلوغت کا مطالعہ کرنا ہے تو پیدائش کے بچے لیں گے، آگے کے لیں گے، بلوغت تک کے درمیان میں سے سارے تھوڑے بچے لیں گے اور ساروں کا بیک وقت ہم مطالعہ کر لیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بین الثقافتی طریقہ، کراس کلچرل میتھڈ۔ جب مختلف معاشروں کی ثقافت اور رسم و رواج کا مطالعہ اور موازنہ کیا جائے تو یہ بین الاقوامی تحقیق کہلاتا ہے، بین الثقافتی تحقیق کہلاتا ہے۔ اس طریقے میں مختلف ثقافتی گروہوں کا موازنہ اس کی ثقافت کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً شہروں، دیہاتوں، برفانی، صحرائی اور پہاڑی علاقوں سے مختلف افراد کا مطالعہ کرنے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف موسمی حالات فرد کی کارکردگی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں یا اس کی شخصیت پر کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جسمانی نفسیات میں اس طریقے کو رویے، تعصب، سماجی اقتدار اور مختلف رسوم و رواج کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسکلی یہ جو بین الثقافتی طریقہ ہے نا ہمارے پاس کراس کلچرل میتھڈ، اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ ہم نے اگر کسی بھی دیہاتی، شہری، برفانی یا صحرائی علاقے کا مطالعہ کرنا ہے تو ہم مطالعہ اس طرح کریں گے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے افراد ہیں ان پہ ہمارے ماحول کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جب اگر شہروں میں جو ماحول ہوتا ہے فرد اس طرح کا بیہیویئر، فرد کا بیہیویئر بھی اس طرح ہوتا ہے، دیہاتوں کے لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، برفانی علاقوں میں جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، کیا ان کی ثقافت، ان کا رسم، ان کا رواج، وٹیور جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کی معاشرے میں وہ ساری ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، ایک دوسرے جیسی ہوتی ہیں، ان کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس بات کا ہم آگے سے جائزہ لے لیتے ہیں کہ بین الثقافتی طریقے میں آگے کیا کیا فرد اور لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ماحول پر کیسا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے جو عرضی طریقہ پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ عرضی طریقے میں ہم کسی بھی فرد کا مطالعہ، کسی بھی بات، کسی بھی عمر، کسی بھی عرصے کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ ہم ایسے کریں گے کہ ہمیں اتنا طویل عرصہ نہیں لینا پڑے گا، بلکہ ہم نے اس عرصے میں مطلب اگر ہم نے پہلی سے 10ویں جماعت تک کے بچوں کا مطالعہ کرنا ہے تو ہم پہلی کا لیں گے، پھر دوسری کا بھی ایک بچہ لیں گے، تیسری کا بھی لیں گے، اس طرح 10ویں جماعت تک ایک ایک بچے لے لیں گے، کہ ان ساروں کا بیک وقت ہم مطالعہ کریں گے تو سارا 1 سے لے کے 10ویں کلاس کے بچوں کا مطالعہ کر لیں گے۔ اسی طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا جی تولی طریقہ، عرضی پڑھا تھا اور اس کے بعد پہلے تولی پڑھا تھا۔ تولی میں نا ہمیں ایک قبل از وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب اگر ہم نے کسی چھوٹے بچے کا، جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے تو کن کن مشکلات سے وہ گزرتا ہے، کیا اگر کوئی بچہ ذہنی مریض ہے تو وہ کیا نارمل بچوں کی طرح بیہیویئر کر سکتا ہے، اگر جو ذہنی خواتین ہوتی ہیں، ذہنی مریض کی خواتین ہوتی ہیں ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ان کی طرح نفسیاتی ہوتے ہیں، کیا وہ بھی کوئی ایسی آواز کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے مطالعات کئی سال تک جاری رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دم نہیں ہو سکتا، اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، کافی زیادہ مطالعہ کرنے پہ ہی ہم اس کب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پیچھے ہم نے اس کے بارے میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن پڑھ لی تھی، امپورٹنٹ آپ کو میں بتا دیتی ہوں اس کی ڈیفینیشن کا، کہ اگر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ میتھڈ، ڈیفائنڈ ڈیولپمنٹ میتھڈ یا نموئی طریقے کی تعریف کریں، یا آپ کے پاس کوسچن روزنامچے کا طریقہ ڈے بک میتھڈ بھی آ سکتا ہے تو آپ نے اس کا آنسر جسٹ یہاں سے یہاں تک یہ نشان لگا ہوا ہے لکھنا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اگر لانگ شارٹ میں آ جاتا ہے وٹ اگر لانگ میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ میتھڈ پر ایک لانگ لکھے، نموئی طریقے کو تفصیل سے وضاحت کریں تو آپ نے جسٹ یہاں سے یہاں تک اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے یہاں تک پھر یہ والا تھوڑا سا آپ نے کر دینا ہے، نہیں یہاں تک آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد 3 نام دے دینے ہیں کہ اس کی 3 اقسام ہے، تولی، عرضی اور بین الثقافتی۔ تھوڑی سی تولی کی آپ نے جسٹ ڈیفینیشن لکھ لینی ہے، ایک مثال بھی تو دینی ہے ساتھ ہی آپ نے۔ عرضی کی اسی طرح آپ نے تھوڑی سی، میں آپ کو عرضی کی نہیں لگی ہوئی میرے پاس، یہاں سے یہاں تک لکھنے کے بعد ایک مثال دینی ہے، تو اس طریقے میں پہلی سے 10ویں کلاس کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، وٹ ایور یہ مثال دینی ہے آپ نے یہاں تک
کر لینے ہیں آپ نے. اگر یہ فل بھی کر لو تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلے ثقافتی میں ہم یہاں سے یہاں تک کریں گے اور یہاں سے اور یہاں تک مثال ایک دے دیں گے. آپ کا یہ والا جو آپ کا کیا نام ہے اس کا ڈیولپمنٹ میتھڈ نموئی طریقے کا یہ والا چیپٹر ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی غلطی ہوگی تو معاف کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ہاں جاتے جاتے پھر آپ کو یاد کرا دوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.